बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 नवंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, भारत पर चारों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। भारत की मोदी इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से अपने ही शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया, अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी वजह से भारत को अब इस मुकाफात अमल से गुजरना पड़ रहा है। नाज़रीन, कल भारत की रियासत मणिपुर के अंदर भारतीय फौज पर बड़ा हमला हुआ, जिसके अंदर भारतीय फौज के जो आसाम राइफल्स कमांडिंग ऑफिसर थे वो अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मारे गए। जिसके बाद मणिपुर के अंदर जो अलहदगी पसंद तंजीम है PLA, उसने बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी की, जिसके अंदर यह कहा गया कि हमें यह बात मालूम नहीं थी कि इसके अंदर उनकी फैमिली भी है। अगर फैमिली होती तो फिर हम उनको शायद टारगेट ना करते, लेकिन PLA की जानिब से जारी होने वाले इस स्टेटमेंट के अंदर यह कहा गया है कि अगर मुतनाज़ा इलाकों के अंदर और अगर जंगज़दा इलाकों के अंदर दोबारा किसी फौजी ऑफिसर की या फौजी एहलकार की फैमिली गुजरी तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा अपनी फैमिलियों को हमारे इलाकों में लाने से गुरेज करें। ये PLA जो वहाँ की अलहदगी पसंद तंजीम है उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई है। नाज़रीन, भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत के मीडिया पर, भारत की दीगर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बाकायदा इस वाक़े को लेकर चाइना पर, पाकिस्तान पर तनकीद हो रही है कि दरअसल जो भारत के अंदर हमले हो रहे हैं इनके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने ही और चाइना ने ही मिलकर इन अलहदगी पसंदों को कहा है कि वो भारतीय फौज पर हमले करें। लेकिन नाज़रीन, भारत की फौज और भारत की हुकूमत वो खुद अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल करती है। जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो आज़ादी चाहते हैं, उनके मुतालबात नहीं माने जाते, जिसकी वजह से वो हथियार उठाने पर मजबूर हुए हैं। कल नाज़रीन, भारतीय फ़ौज को नुकसान हुआ, 10 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी एहलकार हलाक हुए, ज़ख्मी हुए। और आज जो हमारे पास एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये भी खबर भारत ही से है कि भारतीय फ़ौज पर माओ नवाज अलहदगी पसंदों ने हमला किया है। झड़प हुई है भारतीय फौज के साथ माओ नवाज अलहदगी पसंदों की, जो भारतीय रियासत महाराष्ट्र के अंदर हुई है, जिसके अंदर 26 से नक्सली अलहदगी पसंदों को भारतीय फौज ने कत्ल करने का दावा किया है। जी हाँ नाज़रीन, माओ नवाज नक्सली तहरीक के अलहदगी पसंदों को कत्ल करने का भारतीय फौज ने दावा किया है। लेकिन जो माओ नवाज अलहदगी पसंद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया और भारतीय फौज झूठ बोल रही है। हमने भारतीय फौज के परखच्चे उड़ाए हैं, भारतीय फौज ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन की कोशिश की है जिसे नाकामी से दो चार होना पड़ा है, हमारे लोग भी मारे गए हैं, लेकिन भारतीय फौज को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तकरीबन 20 से ज़ायद भारतीय फौजी एहलकार हलाक या ज़ख्मी नक्सली तहरीक के लोगों की जानिब से बताए गए हैं। आप जानते हैं भारत की मशरकी रियासतों के अंदर आज़ादी पसंद तहरीकें जन्म ले रही हैं, वहाँ पर अलहदगी पसंदों ने अब हमले तेज़ कर दिए हैं। अलहदगी पसंदों के पास चीन से असलहा उनको मिल रहा है, अलहदगी पसंदों को चीन से पैसे मिल रहे हैं और अलहदगी पसंद चीन की हिमायत से भारतीय फौज के खिलाफ सफ आरा हो चुके हैं। एक तरफ से भारतीय फौज को भारत की मशरकी रियासतें जिनमें नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और इसके अलावा उत्तराखंड है और दीगर रियासतें हैं जो भारत की चाइना के साथ बॉर्डर पर मुंसलिक हैं, वहाँ पर अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ से चाइना भारतीय इलाकों के अंदर घुसकर भारतीय फौज से इलाके छीन रहा है, चेक पोस्टें छीन रहा है। नाज़रीन, रोज़ाना भारतीय फौज के खिलाफ चाइना की फौज की मूवमेंट बढ़ रही है। चीन के मीडिया पर, चीन के सोशल मीडिया पर चीनी फौजियों की तस्वीरें जारी की जा रही हैं जो भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ पर जंगी मशकें करते हैं, चीन का झंडा लहराते हैं, वहाँ पर यानी भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल होकर घुसकर वहाँ चेक पोस्टों पर कब्जा करते हैं। इस वक्त जो हमारे पास इतला सामने आ रही हैं कि चीनी फौज की पेशकदमी बदस्तूर जारी है और चीनी फौज भारतीय इलाकों पर
جو بھارت کا قبضہ ہے اسے ختم کر کے چین کا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، چائنا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھارت کی 7 مشرقی ریاستیں ان کا حصہ ہیں اور ان پر ہم کنٹرول لیں گے اور ان کا ہم قبضہ بھارت سے چھڑائیں گے اور اپنے علاقوں کے اندر شامل کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، بھارتی فوج پر نکسالی تحریک کے ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے حملے ہوئے ہیں اور یہ حملے آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کریں گے۔ ہر سال نکسالی تحریک کے اور بھارتی فوج اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ بھارتی فوج کو اتنا بڑا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے جتنا کہ کشمیری مجاہدین سے بھی بھارتی فوج کو برداشت کرنا نہیں پڑتا ہوگا کہ جو نکسالی تحریک کے ماؤ نواز کے علیحدگی پسند بھارتی فوج پر حملہ کرتے ہیں۔ پورے فوجی قافلے پر نکسالی تحریک کے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور درجنوں بھارتی فوجی مار دیتے ہیں۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے نکسالی تحریک کے لوگوں کی۔ اور اسی طرح سے منی پور کے اندر جو وہاں کی علیحدگی پسند PLA تنظیم ہے وہ اب حملے کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، اگر ہم کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیں تو کشمیر کے اندر بھی بھارتی فوج کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے اکتوبر کے مہینے میں پونچھ سیکٹر کے اندر جنگلات کے اندر آپریشن شروع کیا تھا مجاہدین کو پکڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن بھارتی فوج کو تاحال اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی فوج بے بس ہو چکی ہے۔ دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بھارتی فوج مجاہدین کو نہ تو گرفتار کر سکی ہے نہ ہی شہید کر سکی ہے۔ اب بھارتی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ زیر زمین سرنگیں بنا رکھی ہیں اور زیر زمین ان کے بنکرز ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں جنگلات کے اندر، جہاں سے وہ بھارتی فوج پر حملے کے لیے آتے ہیں۔ اور بھارتی فوج یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان بھی کشمیری مجاہدین کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو مدد دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی فوج کا یہ دعویٰ ہے، بھارتی میڈیا کا اور ان کے انٹیلیجنس اداروں کا، کہ پاکستان کی ISI پونچھ سیکٹر کے اندر لوگوں کو، وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو خریدے ہوئے ہے، ان کو پیسے دیتی ہے، ان کو مدد دیتی ہے اور یہی لوگ مجاہدین کی مدد کر کے کشمیری فوج پر، بھارت کے اندر جو کشمیری فوج ہے، بھارتی فوج ہے، اس پر حملے کرواتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے پاس جو مقبوضہ کشمیر سے رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج اور مجاہدین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جس میں بھارتی فوج کو نقصان ہو رہا ہے اور کشمیری مجاہدین کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آج کی ایک اور خبر مقبوضہ کشمیر سے سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ شوپیاں ہے، جہاں پر بھارتی فوج نے سرچ آپریشن شروع کیے ہیں، جس میں اب تک 5 کشمیری نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں اور ایک کشمیری نوجوان کو گولی مار کر شہید کرنے کی خبر بھی موصول ہو رہی ہے۔ بھارتی فوج اصل مجاہدین کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتی ہے، نہ ہی لڑائی کے لیے آتی ہے، بلکہ جو عام کشمیری شہری ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کو شہید کرتی ہے، جو بھارت کی بدترین درندگی کی واضح مثال ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بھارتی حکومت، بھارت کی انتہا پسند مودی حکومت اپنے تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے سے بدامنی پھیلانے کی کوششیں کرتی رہی ہے اور اب بھی کر رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اندر بلوچستان بالخصوص وہاں پر علیحدگی پسند تنظیموں کو پیسہ دیا، اسلحہ دیا، فنڈ دیے تاکہ وہ پاکستان کی فورسز پر حملہ کریں، تاکہ پاکستان کی گوادر پورٹ کو فیل کریں، تاکہ پاکستان کے اندر CPEC منصوبے کو رکوائیں، چائنا کی انویسٹمنٹ کو رکوائیں اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کو یہاں آنے نہ دیں۔ اس مقصد کے لیے BLA، BLF اور دیگر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کو سپورٹ بھارت کی جانب سے براہ راست حاصل ہے۔ ناظرین کرام، کل بھارتی تربیت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی فورسز نے بڑا آپریشن کیا ہے، جس کے اندر 15 سے زائد بھارت کے تربیت یافتہ علیحدگی پسند دہشت گرد مارے گئے ہیں اور پاکستان کی فورسز نے ان سے بھاری اسلحہ بھی حاصل کیے ہیں اور ان کے ٹھکانے بھی تباہ کیے ہیں۔ ہمیں جو پاکستان سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی فورسز کی کارروائی کے اندر بھارت کے خطرناک دہشت گرد مارے گئے ہیں اور یہ وہ دہشت گرد تھے جو کلبھوشن یادو، جو بھارت کا کمانڈو دہشت گرد تھا، اس کے تربیت یافتہ تھے، اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ان کو اب اڑانا شروع کیا ہوا ہے پاکستان کی فوج نے اور وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کلبھوشن یادو بلوچستان کے اندر ہے اور پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر ہے، بھارتی را ایجنسی کی مدد سے دہشت گردانہ کارروائیاں کرواتا رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کی قید میں ہے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے کلبھوشن یادو کی باقیات کو ختم کر رہے ہیں۔ اب تک پاکستان کو بڑی بڑی کامیابیاں مل چکی ہیں اور کئی بڑے بڑے دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس سے
آپریشن کے اندر اور اس کاروائی کے اندر پاکستان کے جوانوں کو بھی قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں. کل جو آپریشن ہوا ہے اس کے اندر 2 پاکستانی جوان بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی ہے کیونکہ بڑے دہشت گرد مارے گئے ہیں جو بڑی کاروائیاں کر کے پاکستان پر حملے کروا رہے تھے. اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان کی فورسز جو افغانستان سے منسلک علاقے ہیں یا ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر بھی آپریشن کر رہی ہیں. پاکستان کی فورسز کی کاروائیاں ہر طرف جاری ہیں، بالخصوص افغانستان سے بھاگے ہوئے بھارت کے تربیت یافتہ را کے دہشت گرد ایران کے اندر پناہ گزین ہو چکے ہیں، وہاں سے پاکستان پر حملے کرتے ہیں. ان کے خلاف افواج پاکستان تیار ہے، جبکہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، سیز فائر ہے، اس میں بھی جلد کامیابی ملے گی. اگر ٹی ٹی پی نے ہتھیار ڈال دیے ریاست کے سامنے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر بھارت کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو فنڈ دے کر اربوں ڈالر لگا کر جن لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا وہ اب بیٹھ گئے ہیں اور بھارت کا سرمایہ ڈوب گیا ہے. ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے پروپیگنڈے سے بچ سکیں. اور ساتھ ساتھ یہ ناظرین کرام اپنی رائے بھی کامنٹ کے ذریعے سے دیا کریں. آپ کی آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اور ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.